بسم اللہ الرحمن الرحیم اج دی اس بزم دے اس پروگرام دے آخری خطیب میری براد بلبل قرآن مقرر شیر بیان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب، محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ حق سچ دی کرنی گلیاں جھوٹا لفظ زبان جو کٹنا نہیں، دلوں لانی یاری حضور دے نال لاگے بوٹا پیار دا وڈنا نہیں، تے جو منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے، پلا غیر دے اگے اٹنا نہیں، او دنیا رس دیا عابد رس جاوے
آوے بوہا رب کریم دا چھڑنا نہیں۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، اودی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج دے اس پروگرام دا اہتمام کرنے والے احباب جماعت و انتظامیہ، خصوصاً تہاڈے جنگ سٹی دے تمام علماء کرام، محترم مولانا منشا جنگوی صاحب، جناب محترم بدر نصیر سلفی صاحب، بھائی انعام صاحب، اور میرے پیارے دوست مولانا رانا اقبال صاحب۔ جدو بندے نے منہ تے داڑھی آوے نا پھر وہ مولانا بھاوے جاتا ہے۔ اے ربو میرے منہ نکل آیا ہے، اللہ تعالیٰ تاں ہی کڑھایا ہے بھی تیرے منہ مولانا نکل آیا تے ادھر داڑھی نکلنی چاہیے۔ اللہ توفیق دے دے بھائی انشاءاللہ۔ فتنہ جڑا دور ہے یہ فتنے دا دور ہے۔ ہر فتنہ بڑے تو بڑا، خطرناک تو خطرناک ہے۔ ہر جان والی شام کئی فتنے لے کے جاندی ہے، اور ہر آن والی صبح ہو ادھے تو ڈبل فتنے لے کے آندی ہے۔ اور فتنے اتنے شدید نے، کچھ جان لیوا ثابت ہوندے نے، کچھ ایمان لیوا ثابت ہوندے نے۔ مگر انہاں فتنیاں دے وچوں آج کل ایک فتنہ بڑا عروج پکڑ رہا ہے، اور اس فتنے دا نام فتنۃ النساء ہے، یعنی عورتاں دا فتنہ۔ مغربی تہذیب اندر رنگے ہوئے لوگ عورت دی آزادی دا نعرہ لگا کے وومن رائٹس دے لبادے دے اندر اپنے آپ نو اوڑ کے حقوق نسواں ایکٹ دا سہارا لے کے طرح طرح دیاں باتاں اور ایسے معاملات سامنے لے کے آتے نے کہ جنہ دے نال امت مسلمہ دیاں عورتاں دے کولوں انہاں دا حجاب چھینیا جائے، انہاں دے کولوں پردہ چھینیا جائے، اور مسلمانہ دیاں بہو بیٹیاں دی عزت و غیرت نو نلام کیتا جائے۔ کچھ لبرل آنٹیاں بھی انہاں دے اس رنگ اندر رنگیاں جاندیاں نے، اور پھر روڑا تے بازاراں تے کھلو کے عورت مارچ نکال کے طرح طرح دے نعرے اور طرح طرح دیاں باتاں کر دیا نظر آنیاں نے۔ انہاں نعریاں دے وچوں جو لبرل آنٹیاں لگا دیا نے، ایک نعرہ بڑا معروف ہے، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ جسم بھی میرا، مرضی بھی میری۔ یعنی یہ جسم میرا ہے، میں جو مرضی کرا، میرا باپ میں نے پوچھنے والا کون ہوتا ہے، میں وجود میرا ہے، میں اینو جویں مرضی استعمال کرا، میں نے پوچھنے والا میرا بھرا کون ہوتا ہے۔ یہ جسم میری پراپرٹی ہے، میں جویں چاہواں اے دے تو فوائد دا حصول کرام، میں نے پوچھنے والا خامد کون ہے میرا۔ تو یہ ساریاں چیزاں اس بات تے دلالت کر دیا نے کہ جدو بھی کوئی بندہ کسی چوک یا چرستے کھلو کے کوئی نعرہ لگا ہے
تے او دے نعرے دا جو مقصد ہوندہ ہے وہ یہ ہوندہ ہے کہ جو میں نعرے چ کہہ رہا ہوں وہ قانون بنایا جائے، اس ملک اندر نافذ کیتا جائے۔ اور چوک چ کھلو کے بینر اٹھا کے اے نعرہ لگانا کہ جسم بھی میرا اور مرضی بھی میری، اے دا معنی یہ ہے کہ اے بیبیاں چاہدیاں نے کہ ملک اندر اے قانون نافذ کرو کہ عورت جو مرضی چاہے جویں مرضی چاہے کرے، انہوں کوئی پچھڑ والا نہ ہوئے۔ دیکھو جی، اگر تے اسلام اندر ایدی کو گنجائش ہے تو سانو کوئی انکار نہیں، تے جے اے نعرہ اسلام دے خلاف ہے تے پھر اسی اے نعرہ لگن دینا، بولو نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے تسی کی لگ دے ہو بھئی، تسی کیوں نہیں لگن دینا، تہاڈی حیثیت کی، تسی لگ دے کی ہو اس ملک دے؟ اسی بھائی شہری ہیں اس ملک دے، ساڈے کول نیشنلٹی اس ملک دی، اسی اس ملک دا ٹیکس ادا کرن والے ہاں، جڑے قربانیاں جنہ دتیاں نے اس ملک واسطے، انہاں 12 لاکھ شہیداں وچوں کچھ ساڈے بھی لگ دے لگدے سن۔ اور پھر اس وقت 2017 دی مردم شماری دے مطابق پاکستان دی ٹوٹل آبادی 20 کروڑ 69 لاکھ ہے، جہدے وچوں تقریباً 20 کروڑ مسلمان نے، یعنی پاکستان دی 99% آبادی مسلمانہ دی۔ دوسری رپورٹ دے مطابق 97% آبادی مسلمانہ دی، اور اس ملک اندر 3.25 لاکھ تو زیادہ مسجداں نے ساڈیاں۔ سانو پوچھ دیو کہ تسی کی لگ دیو ملک دے، اسی کی لگنے ہاں کہ وہ 12 لاکھ شہیداں دا نعرہ دسدا ہے، جنہ نعرہ لگایا سی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اے نعرہ دسدا ہے کہ ملک مسلمانہ دا ہے، اس ملک دی 97% آبادی اس بات دی گواہ ہے کہ اے ملک مسلمانہ دا ہے۔ 3.25 لاکھ مسجداں دے وچوں روزانہ گونجن والی اذان دس رہی ہے کہ اے ملک مسلمانہ دا ہے۔ ایوان دیاں بڑیاں بڑیاں دیوارہ تے لکھیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ گواہی دے رہا ہے کہ ملک مسلمانہ دا ہے۔ ہر سرکاری دستاویزات تے لکھیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس بات دی دلیل ہے کہ ملک مسلمانہ دا ہے۔ جدو ملک مسلمانہ دا ہے تے پھر اسی اسلام دے خلاف کوئی گل کرن دینی نہیں۔ ہر او قانون دی اسی رسپیکٹ کرانگے جڑا اسلام دے مطابق ہوئے گا، اور ہر او قانون اور ہر او نعرہ جڑا اسلام دے خلاف ہوئے گا اسی نہ لگن دینا ہے تے نہ چلن دینا ہے، کہو انشاءاللہ۔ کیونکہ ملک مسلمانہ ہے، اسی مسلمان ہی ہونا ماشاءاللہ سارے، بولو کوئی روڑا روڑا دے کوئی نہیں، اچھا ٹھیک، سارے قرآن نو ماندے ہو نا، ایک کوئی قرآن ہے کہ دو نے، چلو شکر ہے، میں پلے خبروں کا کاٹ لیے سارا۔ توجہ، ہون آپا اس نعرے تے غور کر لیں کہ اے نعرہ اسلامی نقطہ نظر نل کے ساتھ تک درست ہے۔ نعرہ کی یہ جسم بھی میرا اور مرضی بھی میری۔ سنی اللہ دا قرآن، قرآن تو اس ثابت ہوتا ہے کہ اے جڑا جسم ہے نا، میرا جسم میرا ہے، تہاڈا جسم تہاڈا ہے، لیکن بنان والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ توجہ، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، پتر بابی ہے نا، پکا بابی ہے، تیریاں لتاں دس دیاں، یہ جو لتاں سیدھیاں کر کے بابی بھیجے اندر،
ایڈے بے ادب آبی ہوندے ہیں توجہ میرے اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فرمایا کائنات دے لوگوں پہلے پانی دا قطرہ پانی دے قطرے تو خون دا قطرہ خون دے قطرے تو گوشت دا لوتھڑا پھر گوشت دے لوتھڑے تے انسان دا پرنٹ بنایا اکھاں بنائیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کان بنائے چھوٹے چھوٹے ناک بنایا چھوٹا دیا ہونٹ بنائے چھوٹے چھوٹے یہ سب کچھ بنایا اس گوشت دے لوتھڑے دے ہوتے صورت تیار کی تھی بندے دی اور پھر پورے جسم دیاں ہڈیاں بنائیاں سر دیاں ہڈیاں ہتھاں دیاں ہڈیاں پیراں دیاں ہڈیاں سارے وجود دیاں ہڈیاں بنائیاں ہڈیاں بنا کے پھر ہڈیاں نو جوڑ بنائے پھر جوڑا دے اندر جوڑا نو جناب مکس کیتا جوڑا نو درست کیتا جوڑ جوڑے سارے جسم دے جوڑ جوڑن تو بعد سارے جسم دا ڈھانچہ بنان تو بعد کی کیتا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا پھر انہاں ہڈیاں جو ماس چڑھا دیتا ماس چڑھا کر کے انسان کو خوبصورت بنا دیتا انسان کو پیارا بنا دیتا پھر پیارا بنا کے قسمہ چکیاں قسمہ کنیاں قسمہ چار قسمہ چکیاں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ چار قسمہ چکے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اللہ اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں میں رب تین دی قسم اٹھانا میں رب زیتون دی قسم اٹھانا میں رب طور سینا دی قسم اٹھانا میں مکہ مکرمہ دی حرمت دی قسم چک کے میں کائنات دا رب اعلان پیا کرنا مشرق بھی میں بنایا مغرب بھی میں بنایا شمال بھی میں بنایا جنوب بھی میں بنایا خاکی مخلوق میں بنائی آدھی مخلوق میں بنائی سماوی مخلوق میں بنائی نوری مخلوق میں بنائی جہان رنگوں کو میں سجایا پر میں کائنات درد چار قسمہ چک کے نام پیا کرنا اس پوری کائنات وچوں سب تو خوبصورت بنایا تے میں حضرت انسان بنایا سب تو سوڑا انسان بنایا تے بنایا کنے بولو اللہ 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 نے بنایا بندیا تینوں بندہ بنایا مولا بندیا تینوں بندہ بنایا مولا
بندیا تینوں بندہ بنایا مولا تھا سجدے والا پانا رولا مشکل سر سے آوے کون ٹال دائے مشکل سر سے آوے کون ٹال دائے ڈگدا سنگڑے کون سنبھال دائے او نراضی کر لے کعبہ سجدے والا بانا رولائے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اللہ اکبر اللہ پتہ لگا جسم میرا ایک بنان والا کون ہے اچھی بولو بنان والا کون ہے اللہ 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 دوسرا مقام سنی اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے علم نجعلہ اللہ بڑی پیاری گل ہے فرمایا علم نجعلہ عینین ولسانم وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتحم العقبۃ وما اکبر اللہ فرمایا میرے بندے دو اکھاں تینو وصیتاں کیتیاں اور میرے بندے ہونٹ دو تینو وصیتاں کیتے زبان دی نعمت دی تینو عطا کیتی ہے اللہ اکبر اللہ ایک اور مقام تے فرمایا یا خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایھا الانسان اے انسان جی اللہ جی کی گلے ما غرک بربک الکریم او کیڑا آ گیا ہے جڑا میرے تے تیرے درمیان اندر آ گیا ہے او کون ہے جن میں رب تو تینوں دور کر دیتا ہے جان میں کون اللہ تو کون ہے فرمایا الذی خلقک میں او ہاں جن تینوں جناب پیدا کیتا فسواکا پیدا کرن تو بعد تیرے جسم نو برابر برابر کیتا اکھاں نو برابر کر کے لگایا اے نہیں ایک کا کتھے لگی ہوئی ہوئے دوسری نیچے لگا دیتی ہوئے نانا اکھاں نو برابر کر کے لگایا کنہ نو برابر بنایا فسواکا دو میں ہونٹ برابر بنائے فسواکا دو میں ہتھاں دے انگوٹھے برابر بنائے فسواکا اے دو انگلیاں برابر بنائیاں فسواکا اے بھی دو انگلیاں برابر بنائیاں فسواکا ساری انگلیاں برابر بنائیاں فسواکا جی
جیڈا ہاتھ بازو لمدا سجا بنایا اوڈا ہی کھبا بنایا فسواکا جتنا کندے دا ادھر فاصلہ رکھیا انہاں ادھر فاصلہ رکھیا فسواکا جتنیاں پسیاں سجے پاسے بنائیاں انہاں ہی کھبے پاسے بنائیاں فسواکا جتنی لمبائی دائیں ٹانگ دی بنائی گے اتنی بائیں دی بنائی گے فسواکا جتنیاں اگلیاں سجے پیر دیاں انہاں اگلیاں کھبے پیر دیاں فسواکا جتنا پیر سجا بنایا اتنا کھبا بنایا جنگ دی وٹی دکان چ تر گیا جوتا خریدنا ہے ایک جوتا لیا کر کے سامنے رکھی ہے وچ پیر داخل کیتا ہے جوتا پہنیا جوتا پورا آیا برابر آیا درست آیا جوتا پہنن تو بعد کہندا ہے جوتا میرے پسند ہے کنے پیسے جی 4000 روپیہ لیا جیبی چو کر دے 4000 روپیہ پکڑا دے میں کہنا چودھری جی ایک پیر چیک کیتا ہے دوجا نہیں کیتا دوجا بھی کرو نا آسمان تو وعدان دیئے ایک چیک کر لیے دوسرا بغیر چیک کرم تو لے جا فسواکا میں رب نے تینوں برابر برابر بنایا ہے اللہ اللہ پتہ لگا جسم میرا ہے جسم تو اڈا ہے بنان والا کون ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا او اللہ دا جتا رزق کھانے والے او اللہ دا جتا رزق کھانے والے خیراتاں تے غیران دا نہ لانے والے خیراتاں تے غیران دا نہ لانے والے شکل تیری سونی بڑائی تھے اللہ جے تندرستی تینوں عطائی تھے اللہ نعمتاں دے بے ہزاراں تھے اللہ سنے تیری آنجے پکاراں تھے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی پھر بھی او دے بلو رو گردانی لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے جڑے اکھیاں چ انمول موتی کنے جڑے اکھیاں چ انمول موتی متھا چن برگا تے تلوار ابرو کنے سوارے نے رخسارے ابرو کنے سوارے نے رخسارے ابرو بنا سکتا کوئی اکھاں دم دے کنا اے مولا دیاں مہربانیاں چنا ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینو ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینو ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینو اے ہاتھ پیر کنے عطا کیتے تینو اے ہاتھ پیر کنے عطا کیتے تینو زباں بولنے لئی کنے دتی میاں پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں قدرت والو ایک آنکھو ہو جاوے کانی کٹھی ہو کیا جاوے پیران دی ڈانی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلاو گرو ساری یا جان ہر گردہ چیلاو پھر زور لگاوے اکیلا اکیلاو کبھی بن نہ سکے گا ایک آنکھ دا ڈیلاو جنکلی ڈیلا کوئی بڑا بھی دبے گا وہ دینال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بنامن والا پھر بھی قیمت لگے گا جتنے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اس سارا بدن انسان دا بنان والا کون ہے اللہ اے مسئلہ ثابت ہو گیا اے مسئلہ واضح ہو گیا اے مسئلہ تہاڈی سمجھ آ گیا کہ جسم میرا ہے جسم تہاڈا ہے پر بنان والا کون ہے اللہ اور دوسری گل تے غور کرنا اس جسم تے مرضی کی دی چل دی اے میرا بدن ہے تہاڈا بدن ہے تے مرضی کی دی چل دی ہے ہن ذرا اس گل تے غور کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا میں جڑی بات کر رہا سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی
تھک تو نہیں گئے ہو؟ جے تھک گئے ہو تو چوڑ لے آئیے. کی خیال پکے نے؟ چوڑ پکے نے انشاءاللہ تو انہوں کھلائے جان گے. راج راج کے کھایا جے پہ میں شاپران جے پا کے لے جائے جے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نل پیار نل سنتے چلے جانا. حضرات تیزی وقار پتہ لگا جسم میرا ہے جسم تواڈا ہے بنان والا کائنات دا رب ہے لیکن اس جسم دے اتے مرضی کے دی چل دی گئے. اللہ دا قرآن سورہ الانسان اندر فرمایا اللہ فرما دینے انہا حدیناہ السبیلا اما شاکر و اما کفورا. فرمایا کائنات دے لوگوں اسی انسانو بدن عطا کرن تو بعد جسم عطا کرن تو بعد انسانو کھلا چھڑ دیتا ہے انسانو قید نہیں کیتا اختیار دے دیتا ہے اما شاکروں و اما کفورا. چاہے تے کفر کرنے والا بن جائے چاہے تے شکر کرنے والا بن جائے اگر ساڑی مرضی دے مطابق چلے گا یہ شکر کرنے والا بنے گا اگر ساڑی مرضی دے خلاف چلے گا یہ کفر کرنے والا بنے گا. حضرات تیزی وقار پتہ لگ گیا اس جسم تے مرضیاں دو چل دیاں نے میرے بدن تے مرضیاں دو چل دیاں نے کہ دیاں پہلے نمبر دے دیتے مرضی میری چل دی گئے میں ہاتھ نو کماں گا پکڑ ہاتھ پکڑے گا میں زبان نو کماں گا بول زبان بولے گی میں آنکھ نو کماں گا بیخ آنکھ دیکھے گی میں قدم نو کماں گا چل میرا قدم چلے گا. ایک تے میری جسم تے میری مرضی چل دی گئے اور دوسرے نمبر تے میرے جسم تے میرے رب دی مرضی چل دی گئے. دی مرضی چل دی ہے جنہیں جسم بنا دیتا ہے جنہیں بدن تیار کر دیتا ہے. اگر میں دیتی اپنی مرضی چلاواں گا میں کافر ٹھہراں گا اگر میں دیتی اپنی اللہ دی مرضی چلاواں گا میں مسلمان ٹھہراں گا. جیڑا بندہ اپنے جسم ہوتی اللہ دی مرضی چلائے انہوں مسلمان کیا جاندہ ہے. کھولو ڈکشنری کھولو لغت دیاں کتاباں مسلم دا معنی کڈو. مسلم دا معنی کیا ہے؟ مسلم دا معنی اپنے آپ نو اللہ وال سونپ دین والا اپنے وجود نو اللہ دے سپرد کر دین والا. نہیں سمجھ آئی تے میں قرآن دی ایک آیت پڑھنا چاہنا. حضرت ابراہیم کو اللہ فرما دینے اذ قال لہو ربہ اسلم اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم مسلمان بن جاؤ تے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. مسلمان ہو جان تو بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بدن تے اپنی مرضی نہیں چلائی ہے بلکہ اپنے بدن تے اپنے اللہ دی مرضی چلائی ہے. اللہ نے آکھا اپنے باپ نو توحید سنا دیتی. اللہ نے آکھا قوم نو تبلیغ کر دیتی. اللہ نے آکھا حاکم وقت دے سامنے حق سنا دیتا. اللہ نے آکھیا انگاریاں دے اندر ٹر گئے. اللہ نے آکھیا بیت اللہ بنا دیتا. اللہ نے آکھیا بچیاں نو لے کے جنگل بیابان چلے گئے. اللہ نے آکھیا اپنے بچے دی گردن تے چھری چلا دیتی. حضرت ابراہیم نے مسلمان ہونے تو بعد اپنے پورے بدن تے مرضی رب کائنات دی چلائیے. پھر میں نو کہہ لین دینا بدن ابراہیم دائے پر مرضی رب کائنات دیئے. جسم ابراہیم دائے مرضی کے دیئے. سارے بولو مرضی کے دیئے. اللہ دیئے مرضی اللہ اے تے گالے مسلمان بن واسطے بندے نو رب دا بننا پہندا ہے. رب دا بندہ بن جا بندیاں تو نہ ڈریا کر. پاک نبی دائے فرمانے اللہ اللہ کریا کر.
کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر او خالق او مالک سب دا او خالق او مالک سب دا اس دی قدر پچھانیا کر او خالق او مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر تیرا راہبر پاک نبی اس دی قدر پچھانیا کر رب دے در نو چھڑ کے سر نو خبرتے نہ دریا کر پاک نبی دائے فرمانے اللہ اللہ کریا کر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات سی وقار پتہ لگا جسم ابراہیم دے مرضی کے دیئے اللہ دی ہون اگلی گال سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روایت صحیح البخاری دی اندر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیان جڑا بندہ میرے ولی نال دشمنی کردا ہے او میں رب نال اعلان جنگ کردا ہے فرمایا میرا ولی کون ہے جو فرائض تے نوافل دی ادائیگی کر کے میرے قریب ہو جاندا ہے اینا میرے قریب ہو جاندا میرا ولی میرا بندہ او دیاں اکھاں میں بن جانا وا او دے کن میں بڑھ جانا وا او دے ہاتھ میں بڑھ جانا وا او دے بخاری دی روایت ہے او دے پیر میں بڑھ جانا وا کی بانا اکھاں میرے بندے دیاں نے مرضی کے دیے مرضی میری ہے اکھاں جناب کن میرے بندے دے نے مرضی میرے رب دیے ہاتھ بلی دے نے مرضی رب دیے پیر بلی دے نے مرضی رب دیے تے میرے پیغمبر یہ بھی بخاری اندر آتا ہے میرے پیغمبر اکثر فرما کر دے میرا دل کر دے میں اللہ درستے جمدر جان قربان کراؤں سمہ احیا پھر زندہ کیتا جاواں سمہ اقتل پھر اللہ درستے جان قربان کراؤں سمہ احیا پھر زندہ کیتا جاواں سمہ اقتل پھر جان قربان کراؤں سمہ احیا پھر زندہ کیتا جاواں سمہ اقتل پھر جان قربان کر دیواں حضرات دی وقار میرے پیغمبر دا بار بار اپنی زبان چو کہنا میں جان اللہ دے راستے قربان کراں پھر زندہ کیتا جاواں پھر جان قربان کراں ایک کس بات تے دلالت کردا ہے اکو گل ثابت ہوندی ہے کہ بدن محمد رسول اللہ دائے مرضی کے دیے مرضی کے دیے مرضی اللہ دیے نبیاں دا درس ہے یہ ولیاں دا درس ہے یہ صحابیاں دا درس ہے یہ وہابیاں دا درس ہے یہ کہ جسم دیتا بھی رب نے تے مرضی بھی کے دی چلنی ہے رب دی چل تھوڑا جا ہو رکھے چلیے اللہ 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 حضرہ مومنہ دی ماں دی گل کریے سیدہ عائشہ سب کہو رضی اللہ ہوتے ماں دے بیٹے ہو کہ نہیں بولو سارے اللہ نعرہ تکبیر قاری بنیامین عامر صاحب اللہ 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 توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ ماں دی گل کریے ماں دی کڑی ماں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ گج کے کہو رضی اللہ تعالی اللہ اللہ آقا دے پسینے نو معیشن صاف کیتا جی آکھو سبحان اللہ ادارے بولو گج کے آکھو سبحان اللہ ادھڑا جڑا معیشہ صدیقہ دی عظمت مندہ انشاءاللہ جدو تک معیشہ دے بچے زندہ رہن گے سید عائشہ دی عظمت دے چرچے ہوندے رہن گے ذرا محبت نہ گج کے سارے کو سبحان اللہ 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 قاد پسینے نو معیشن
انصاف کیتا او تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا اور عرشاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اکبر اللہ ذرا غیرت چیک کرنا ماں عائشہ صدیقہ دی غیرت شرم برم حیا ذرا غور نال سننا میں پیغام پہنچانا چاہنا اپنی آنا ماما بہنا نو کہ جڑیاں جناب مغربی تہذیب اندر رنگیاں ہویاں نے میں کہاں گا رنگ اتارو اے جناب مغربی تہذیب دا رنگ اتارو میریو ماں بہنو اگر عمل کرنا ہے ماں عائشہ دی سیرت تے عمل کرو اگر عمل کرنا ہے تے ماں فاطمہ دی سیرت تے عمل کرو حضرہ بیکھیا جے گل سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت کیے شرم کیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے حجرے دے اندر پہلی قبر بڑی میرے خامد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تے دوسری قبر بنی میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے تیسری قبر بنی جناب عمر فاروق کہو رضی اللہ تعالیٰ تین قبراں بنیاں میرے پیغمبر سلام دی بیوی حضرت عائشہ کہدیاں نے میرے حجرے چ تین قبراں بنیاں تے میرے نبی دا حجرہ کیے جنت ہے جنت ہے کہ نہیں میں نے یاد آئے مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ فرما دینے میں نے کسی نے پوچھا ابو بکر عمر بھی جنت میں جائیں گے فرما دینے میں کیا وہ جانا تے دور دی گالے ہوتا ہے اس وقت بھی جنت دے بیچنے ہوتے اس وقت بھی جنت دے بیچنے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اللہ تے گل آ گئی نا تے میرا دل کردہ ہے میں تھوڑی جی گل پھر حضرت ابوبکر صدیق اور جناب عمر دی کر لواں کہ نہ کراں غصہ تے نہیں کرو گے کیوں بھائی اللہ اللہ میں گل کر لواں ذرا محبت نال سن لو مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں حضرہ اچھے ہیں نا اچھے ہیں اے تسی کہنا ہے کی کہنا ہے اچھے ہو اور چانگالے ہو اچھے ہو تسی کی کہنا ہے اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہون تک تو میں تانوں دسے نا بھی تسی اچھے کہنا ہون اگے تانوں آپ ہی پتہ لگ جانا بھی تسی اچھے کتھے کہنا ہے یہ تانوں آپ پہ سمجھ آ ذرا توجہ کرنا اللہ اللہ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور توجہ کرنا میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں توجہ سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں پتہ لگ گیا نا سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار سارے بولو اینڈ تک بولو سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں ایک اور گل سن لو اللہ اللہ قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدینے
قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے زمانے ہن بھی تو پتہ لگ جانا زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتیاں نے میرے حجرے دے وچ 3 قبراں بنیاں 3 قبراں پہلی قبر میرے خامد دی بنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرماتیاں نے جدو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر بنی میں حجرے دے اندر جانا تے سر تو دوپٹہ لتھ جانا ہو جاندا ہے اتر جاندا سر تو دوپٹہ فرماتیاں نے کم کاج کر دیاں بیٹھ دے اور جا جے سر تو دوپٹہ اتر جانا میں پرواہ نہ کرنی خیر صلی کوئی گل نہیں فرماتیاں نے پھر اس حجرے دی اندر میرے باپ ابو بکر دی قبر بن گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے پھر بھی میں حجرے دی اندر جانا سر تے کپڑا ہندہ ضرور سی لیکن کدی کدی کپڑا اتر جا کردہ میں پرواہ نہ کر جی خیر کوئی گل نہیں فرماتیاں نے جس دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر بن گئی حجرے دی اندر فرماتیاں نے میں اللہ دی قسم میں دوبارہ کدی اپنے سر تو دوپٹہ نہیں اترم دیتا کیوں اور میرے حجرے دے وچ ایک غیر بندے دی قبر بن گئی ہے عائشہ تیری عظمت تو قربان جاواں عائشہ تیری حیات تو قربان جاواں عائشہ تیری غیرت تو صدقے جاواں عائشہ تیری شرم تے برم تو صدقے جاواں ماں عائشہ صدیقہ جی میں پوچھنا چاہنا تہاڈا بیٹا جنگ دے اندر سوال کرنا چاہنا وا اے جدوں حضرت عمر دی قبر بن گئی ہے تہاڈے حجرے دے اندر تے تسی سر تو دوپٹہ کیوں نہیں اترن دے دیاں تے ماں عائشہ صدیقہ والو جواب آندا پتر گل ہے وے اے سارا ایشا دائے پر مرضی کے دیے مرضی رب کائنات دیے مرضی رب کائنات دیے حکم رب کائنات دائے آڈر رب کائنات دائے اللہ اکبر اللہ اے ماں عائشہ دی گل ہے ہن ماں دی بیٹی دی گل کراں ماں دی بیٹی دی گل کراں کہ نہ کراں بیٹی دا نام ہے فاطمہ الزہرا سب کو رضی اللہ تعالی ہم ماننے والے ہیں ہم تعصب کو مٹانے والے ہیں ہم غلط فہمیوں کو دور کرنے والے ہیں ہم دلوں کو قریب کرنے والے ہیں ہم ناسبیت کو دفن کرنے والے ہیں اور پیغام دینے والے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو آل رسول کو بھی مانتے ہیں اہل بیت کو بھی مانتے ہیں 5 تن کو بھی مانتے ہیں 7 تن کو بھی مانتے ہیں ماندے ہو کہ نہیں ماندے اللہ 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 میں اہل بیت دانوں کر تسی چنگوی ہو میں نو نہیں لگتا میں نو لگتا تسی ادھر کسی کوئی کھڑکن موڑ لوں آئے ہو چنگوی تو بول لوں نہیں آئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ مقام اہل بیت شان اہل بیت مسئلہ کے حق کہہ رہا دی مسئلہ کے حق کہہ رہا دی حافظ بنیامین عابد صاحب اے میرے بھائی خلیل نے بدھو آنے تو آئے نے ماشاءاللہ تے ویکھ لو او میرے نال ہی آئے بندے نے میرا ساتھ دیتا تسی بیٹھے ہوئے جی میں دم کران آئے ہو اللہ اللہ میں اہل بیت دانوں کر میں اہل پڑھو ہاں میں اہل بیت دانوں کر میں نوکر خان صحابہ دا میں اہل بیت دانوں کر
عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دانو میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں میں ساری عمرانو کری سیاشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا ابیسا اہل ایمان دا میں اہل بیت دانو کر اللہ دے فضلہ سی مننا لے ہیں تے کسے نو وکھان لئی نہیں مان دے وکھان والی گل تو مکی میں اے جڑے محرم گزرے نے ایک بندے میں نے گل سنائی کہنے لگا جی ایک بندہ کہنے لگا بھی تسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں مان دے وہ کہنے لگا میرے کو کلپ سی تہاڈا کیڈا سونا لگدا ہے تو وہ کہندا میں انہوں کڈ کے شعر سنائے بھی آوے تو کہنا مانتے نہیں تے ویکھو ساڈا خطیب بیان کر رہا ہے شعر پڑھ سن کے کہندا اے تہاڈا ہے ہی نہیں وہ کہتا میں پھر انہوں دسیا بھی یار ساڈا ہی ہے اور بھی تقریراں انہوں سنائیاں تے پھر کہتا ہے اے اتوں پڑھدا ہے لا بھائی مر گیا تھا ہون کدے جائیے سی اتوں کی شرم دی اس بات تے پائی تسی پویں اتوں سمجھو پویں جو مرضی سمجھو اسی اہل بیت نال آل رسول نال دلوں پیار کرنے ہیں اللہ 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 علی بیت نال بھی کرنے آتے پانچ تن نال بھی کرنے آتے سب تن نال بھی کر دے ہو کہ نہیں کر دے اللہ اللہ ایتھے بھی تھوڑی جی گرا لال میں تھوڑی جی کچھ ہے اللہ 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 پانچ تن بھی ہمارے ہیں پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں ابو بکر عمر عثمان ابو بکر عمر عثمان حیدر کا میرا ایمان ابو بکر عمر عثمان حیدر کا میرا ایمان یہ نجم ہدایت ہے یہ نجم ہدایت ہے یہ نجم ہدایت ہے بوذر ہو کے بو سفیان کیوں ہم کو نہ پیارے ہو کیوں ہم کو نہ پیارے ہو آقا نے سنوارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا اور فرمانے لگی علی جی جب میں دنیا سے چلی جاؤں رخصت ہو جاؤں تو میرے جانے کے بعد میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور میرے جنازے کے ساتھ میری چارپائی کے قریب قریب کسی لائٹ کو نہ آنے دیا جائے اور تیسرے نمبر پر فرمایا جب مجھے غسل دیا جائے غسل دینے کے بعد میرے جسم پہ بڑی چادر ڈالنے سے پہلے میرے وجود کے اوپر گھاس رکھ دی جائے تاکہ میرے جسم کی تمام ساخت برابر ہو جائے بڑی چادر ڈالنے کے بعد بعض دفعہ عورت کی ساخت محسوس ہونے لگتی ہے تو میرے جسم پہ گھاس رکھ کے جب برابر کر دو گے تو میرے جسم کی ساخت محسوس نہیں ہوگی میں محمد کی بیٹی یہ چاہتی ہوں کہ دنیا سے جاؤں جسم تو دور کی بات ہے کفن کا کپڑا تو دور کی بات ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے جسم کی ساخت پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے اللہ کو اکبر اللہ اے جی سیدہ فاطمہ دی غیرت
اللہ اکبر اللہ ماں فاطمہ دس دیا پیاں نے میرے بدن تے بڑی چادر پا دیا جے میرے بدن نو چھپا دیا جے میرے بدن نو لگا دیا جے کیونکہ میں دنیا دے لوگاں نو دسنا چاہنیاں بدن فاطمہ دائے بولو مرضی کے لیے بولو مرضی کے دیے مرضی رب کائنات دیے کوئی پیغام سنائے تو صحیح میریاں نہ بہنا جڑیاں بینر چک کے کہندیاں نے جسم بھی میرا مرضی بھی میری اگر تسی مسلمان ہو میریو بہنو تو پھر آؤ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ تواڈے واسطے نمونہ ہے یہ تواڈے واسطے ضابطہ حیات ہے اگر تسی میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے دیکھو تے صحیح کہ تسی بیٹیاں فاطمہ دیو تسی بیٹیاں عائشہ دیو تہاڈا حق نہیں بندا چوکاں وچ کھلو کے اے نعرہ لگانا کہ جسم بھی میرا اور مرضی بھی میری اللہ کو تے جے اپنے جسم تے مرضی اپنی چلانی ہے تسی تے پھر اللہ دے قرآن دی گل سن لو سورہ جاسیہ لگا پڑھن اللہ فرما دینے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اے میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں دا کی حال ہے جنہاں لوگاں نے اپنا معبود اپنیاں خواہشاں نو بنا لیا اپنیاں تمناواں نو بنا لیا اپنے بدن تے اپنیاں مرضیاں کیتیاں من وجدہ بجان دے رہے جو دل نے آکھیا ہو کیتا جو من نے آکھیا ہو کیتا جو دلوں خواہش تھی پوریاں کر دے رہے فرمایا فَأَزَلَّهُ اللَّهُ میں رب گواہی دے نوا کے گمراہ ہو چکے نے راہ ہدایت تو بھٹک چکے نے فَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ انہاں دے کنا تے مورا لگ گئیاں نے انہاں دے دلاں تے مورا لگ گئیاں نے انہاں دیاں اکھاں تے پردہ کر دیتا گیا انہاں حق کو سمجھ نہیں آ سکدا ایک گمراہی دے اس دل دے وچ چلے گئے نے یہ ہن کنا تو سن نہیں سکدے اک دیاں گلاں ایڈی بڑی گمراہی ہے اپنے بدن تے اپنی مرضی چلانا اللہ اکبر جن چلائی ہے نا اللہ دی قسم ہے برباد ہویا تباہ ہویا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے کتاب تذکرہ دی اندر ایک مصر دے وچ ایک نوجوان ہے مصر دا نوج بڑا خوبصورت جوانوں اور جوانوں اور فیس بک دے پنگے آلے ہو ہر ویلے فیس بک او بر دنا ہی نہ لوا ہر ویلے فیس بک تے موبائل ہی موبائل میں اللہ جاندہ قوم دے نوجوان برباد ہو اور بڑی شرمناک بات ہے اے جڑی بات بڑی شرمناک ہے پوری دنیا دا تزیہ ہے کہ سب تو زیادہ گندی موویز اگر کسی ملک چ ویکھیاں جاندیاں نے تو پاکستان ہے ساڈے نوجواناں نو گندی عادت پئی ہر ویلے موبائل میں نا مولانا جانا سی ایک دفعہ کراچی جانا سی تے میں نا صحیح والوں بیٹھا بھی لاہور جاواں گے لاہوروں پھر ایئرپورٹ تو تے میں صحیح والوں بیٹھا لاہور والی گڈی چ تے میرے نال دی سیٹ تے نا ایک نوجوان بیٹھا ہوئے انہیں بکڑ ماری ہو وڈی ساری چادر اتوں لئی ہوئی نے تے وچ انہیں موبائل چلایا ہے تے لگا فلم ویکھن تے او ہن جڑا کنیکٹر ہے او سواریاں گنے تے ایک سواری ود وہ کبھی ایک سواری ود کیڑی سواری وہ سارے نے ٹکٹاں چیک کرے کہ مینوں آکھو جی ٹکٹ وکھاؤ ٹکٹ وہ ایک دو باری انہیں آکھا میں بھی آ جڑا چلا کٹدا پیا اینوں بھی پوچھ لے کچھ باقی ساری دی ٹکٹاں چیک کیتی ایدی بھی کر لے انہوں مساں بکڑ جی لوائی ہو دی انہیں بھی ہاں بھی کتوں ٹکٹ چیک کیتی تے جانا ملتان سی تے بیٹھا لاہور والی گڈی سی اے تے موبائل دے پنگے نے ائی دے یارے لگا رہا تے ویکھے نہیں بھی بہنا کیڑی گڈی چ اور دعا کرو اللہ تعالیٰ سے گندی لعنت تو محفوظ فرمائے جنہ کو ضرورت دا استعمال انہاں کریا کرو ہر ویلے فیس بک ہی دبی جاندے ہو فیس بک ہی دبی جاندے ہر ویلے موبائل چلانا چنگی گل نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا مصر دا نوجوان
مصر دا نوجوان ہے آواز بڑی سونی ہے بڑی خوبصورت آواز اس نوجوان دی یہ جناب مصر دی جامعہ مسجد اندر دان کہندہ سپیکران دا دور نہیں سی اچھی جگہ تے کھلو کر کے دان کہندہ ادان کہن واپتے گیا حیال الصلاح کیا نال کے سائیاں دا کارے کار دے سین اندر جناب انہاں دی جوان بچی بیٹھی ہو دیتے نظر پہ گئی فی خطیر نال دے حسن دا غلام بن گیا سیر بن گیا نیچ اتریا انہوں نے کار ٹر گیا اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اتفاق میں لڑکی باہر آئی گئے یہ کہتا میں تیرے حسن دا غلام بن گیا سیر بن گیا میں تینر شادی کرنا چاہنا انکار نہیں کرنا جو کہیں گی میں کروں گا جو قیمت لگائیں گی میں ادا کراں گا جو کہیں گی میں کرنے تیار ہوں تیری ہر شرط میں پوری کرنے تیار ہوں بس میں نے شادی کر لے انہیں آکھتے نہیں ہو سکتا تو مسلمان ہے میں عیسائی ہاں کہ میں اپنا نکاح ہو سکتا ہے ہاں ایک شرط موجود ہے اگر تو مسلمان انہیں اسلام چھڑ دے گئے مذہب عیسائیت اختیار کر لے تو میں تیرے شادی کر لوں وہ کہتا ٹھیک ہے میں اسلام چھڑ دیتا ہے میں مسلمان نہیں میں جو تو بعد عیسائیاں اللہ اسلام چھڑ دیتا شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اللہ شادی دیاں تیاریاں شروع ہو گئیاں حضرت امام قرطبی فرماتے نے ایک دن مقام دی چھت تے چڑھ آئے کسی کم دی گرد نال پاؤں پسلیا تے مقام تو نیچے گر آئے تے نیچے گر دیا نال مر گیا دنیا تو ٹر گیا ہے کچھ پندے نہیں رہا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نمازاں بھی گئیاں ادانہ بھی گئیاں تہجدہ بھی گئیاں ایمان بھی لٹ گیا غیرت دا بھی جنازہ نکل گیا تے ہتھوں جناب بیوی تے محبوبہ بھی نکل گئی کچھ بھی ہاتھ اندر نہ آیا حضرات تیزی وقار حال انہاں لوگاں دا جنہاں لوگاں نے دنیا تے رہ کے اپنی من مانیاں کیتیاں اپنے من دی گل منیا اپنے دل دیاں گلاں نوں تسلیم کیتا وہ لوگ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے کچھ نہیں رہا انہاں دے پندے دے اندر اس وقت میں مؤدبانہ گزارش کراں گا اس گانوں چھوٹا نہ سمجھو اہمیں میری تقریر چھاڑ کے در گزرنا کر دیا تھے یہ جیتے غور کرنا ہے اس گانوں پھیلانا ہے ماما بہنہ تے بہو بیٹیاں نو درس دینا ہے بیٹیوں جسم بھی میرا مرضی بھی میری والا عقیدہ نہیں بنانا عقیدہ بنانا ہے جسم میرا ہے مرضی میرے رب دیگے بدن میرا ہے مرضی میرے رب دیگے اللہ اکبر اللہ تسی نہیں جان دے اگر ایک عقیدہ تے یہ طریقہ چل پیا تے پھر کی نتیجے نکلن گے یہ ایک نتیجہ ہو بھی چکی ہے کچھ مہینے پہلا جون نیوز سے خبر آئی ہے میرے کو اس وقت خبر موجود ہے تسی بھی نیٹ تو کر سکتے ہو 16 سال کی بچی نے اپنے باپ نے گولی مار کے قتل کر دیتا پوچھا کیا کیوں قتل کیتا ہے انہیں کہا میں فلان لڑکی نے پیار کر دی سا عشق کر دی سا میرا باپ ملم تو روکدا سی منع کردا سی کہندا نہیں ملنا مینوں چنگا نہیں لگا تے میں اپنے باپ نو گولی مار کے قتل کر دیتا ہے ایک کا نتیجہ ہے جسم بھی میرا مرضی بھی میری دا نتیجہ ہے جدو ایک قانون ہوئے گا پھر ساڑیاں بہو بیٹیاں دے ہاتھ ساڑے گربانہ تک آ جان گے اس وقت اس لفظ نو عام کر دیو اس عقیدے نو عام کر دیو اس تربیت نو عام کر دیو جسم میرا ہے مرضی کے لیے مرضی میرے رب دیگے اللہ فرماتے ہیں افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بچوں کے
ایک دوست نے اچھی بات توجہ دلائی ہے، لیکن ایک پورا موضوع ہے۔ پردے دا مطلب یہ نہیں کہ پردہ انسان کو غیرت بھی سکھاندا ہے۔ اکھاں اللہ رب العزت نے جتے پردے دا حکم دیتا ہے، نالے بھی آکھیا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ پردہ بھی ہوئے تے اکھ چ غیرت بھی ہوئے تے اکھ چکی بھی ہوئے، یہ ہے اصل پردہ، اصل حیا اے دا نام ہے۔ اللہ اے دی توفیق دے دے۔ اچھا جی، اچھا بچہ بیمار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بچے نو صحت عطا فرمائے۔ اے اعلان ہو چکے بس کر دی دعا۔ اچھا، نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا، نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا، نہ پیورنا نہ ماں بندیا، ہری شین آخر مک جانا، شین آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا، نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا، نہ پیورنا نہ ماں بندیا، اج مٹی پیرا تھلے ہے، کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، او جد پتا ہے سب نے ٹر جانا، پھر کاتے لئی رونا دونا، اڈی گتیاں قبراں بندیا، اڈی گتیاں قبراں بندیا، ہری شین آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا، نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، او جڑے پھل سویرے کھڑدے نے سب شاماں نوں مرجا جاندے، او اے دعوے وعدے سب بندیا دو پل وچ روند مٹا جاندے، تو مینوں مار مکا بندیا، تو مینوں مار مکا بندیا، ہری شین آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا، نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔